اللہ کو بتایا کرو، اللہ کو بتایا کریں کہ آپ کیا محسوس کر رہے ہیں، کتنی تکلیف میں ہیں آپ۔ اس سے بات کر لینا، اس کے سامنے رو لینا ہی آپ کے دل میں سکون اتارے گا۔ بے شک وہ دلوں کا ہمراج ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ جو دعائیں تم تہجد میں مانگتے ہو وہ قبول نہیں ہوگی؟ کبھی کبھی بہت پہلے مانگی گئی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں، اور جب وہ قبول ہوتی ہے تو ہم سختہ کہتے ہیں، یا اللہ یہ دعائیں میں نے بہت پہلے مانگی تھی، تجھے یاد تھی؟ ایک دن تم ان دعاؤں پر بھی یہی الفاظ کہو گے جو تم اب مانگتے ہو۔ کن فرمانا مشکل کام تھوڑی نہ ہے اللہ کے لیے۔ جب وہ کن فرماتا ہے تو بس ہو جاتا ہے اور چیزیں موجود پا جاتی ہیں۔ اللہ کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کا بندہ کب اسے پکارے گا، کب اس کی طرف دوڑ کر آئے گا، کب بے چین ہو کر یا اللہ بلائے گا۔ وہ انتظار کر رہا ہے تمہارا۔ کبھی سنی ہے ایسی محبت جو فجر سے ذرا پہلے ساتویں آسمان پر نور کی مانند ہوتی ہے، خود پکارتی ہوئی دعائیں قبول کرنے کے لیے تمہیں بلاتی ہے، اور تب جو اس کی آواز پر لبیک کہتے ہیں ان کے لیے وہ اللہ سے میرے پیارے اللہ بن جاتا ہے۔ دوست، مددگار، سننے والا، غم دور کرنے والا اللہ پاک ہے۔ مجھے آج بھی تہجد کا وہ پہلا سجدہ یاد ہے جو لڑکی نمازیں مشکل سے پڑھا کرتی تھی۔ اسے اس کے رب نے سب کے ہاتھوں اتنا توڑ دیا کہ ہر طرف سے ایسے لگتا ہے جیسے اللہ کہہ رہے ہوں، ہے کوئی تیرا میرے سوا؟ اس وقت صبر کرنا بہت مشکل تھا، پر اللہ نے میرے اس بے چین دل کو سکون بخشا، مجھے یقین کرنا سکھایا، مجھے صبر کرنا سکھایا۔ وہ رب ہے جو کسی حال میں تنہا نہیں چھوڑتا۔ دنیا کے کمزور سہاروں کی اب اس لڑکی کو ضرورت نہیں، اور جس کو اللہ کا ساتھ نصیب ہو جائے اسے اور کیا چاہیے۔ اللہ آپ سے راضی ہو، آمین۔ نیندیں قربان کر کے جب روتی ہوئی آنکھیں اللہ کو مناتی ہیں نا، تب خواب حقیقت بن جاتی ہے اور تقدیریں کن میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ تہجد محبت کی تکمیل ہے، اللہ سے محبت کی تکمیل۔ باقی نمازوں پہ انسان اللہ کی پکار پر اس کی جانب جاتا ہے، مگر تہجد کے لیے انسان پکار کا انتظار نہیں کرتا، بس نیند سے غافل ہو کر تڑپتے ہوئے دل کے ساتھ اللہ کے جانب سسکتے ہوئے دوڑا چلا جاتا ہے۔ شاید اسی لیے تہجد فرض عبادت کا حصہ نہیں بنائی گئی۔ یہ تو بس وہی پڑھ سکتا ہے جس کو اللہ سے عشق ہو گیا ہو، ایسا عشق جس کے بعد محبوب سے گفتگو کیے بغیر دل کہیں چین نہیں پائے، ایسا عشق جس کے بعد محبوب کے ہر حکم پہ چپ چاپ سر کو جھکا لیا جائے۔ تبھی تو اللہ کی سب سے لاڈلی عبادت تہجد ہے، اور اس تک اللہ اپنے لاڈلے بندوں کو ہی رسائی دیتا ہے۔ کبھی غم دے کر تو کبھی راتوں کی نیندیں اڑا کر وہ اپنے پسندیدہ بندوں کی آواز سننے کے لیے، پکارنے کے لیے کئی بہانے بنا دیتا ہے۔ نہ آزمائش ہمیشہ رہتی ہے، نہ یہ مرحلہ مستقل ہے۔ وہ مانگی ہوئی کوئی دعائیں رد نہیں کرتا، وہ تہجد کے سجدوں کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ جہاں کسی کی پہنچ نہ ہو وہ وہاں سے راستے نکال دیتا ہے۔ تہجد بہت طاقتور عبادت ہے، کیونکہ یہ ثواب یا گناہ کے خوف سے عادی نہیں ہے۔
تہجد تک انسان تب پہنچتا ہے جب ساری حسرتیں دل کا ساتھ چھوڑ دیتی ہیں۔ پھر انسان یہ نہیں سوچتا کہ اتنا ثواب ملے گا، پھر انسان یہ نہیں سوچتا کہ اتنا ثواب ملے گا، اتنا گناہ ملے گا، تب بس انسان یہ سوچتا ہے کہ اللہ ملے گا، اللہ سے ملاقات ہوگی۔ پھر تہجد کا پہلا سجدہ آخری سجدے کی طرح کیا جاتا ہے، جیسے ابھی جان نکل جائے گی، جیسے ابھی اللہ کی محبت سے دل پھٹ جائے گا، بس پھر ہم ہوتے ہیں اور اللہ ہوتا ہے، پھر وہ سب مکمل ہو جاتا ہے جو کبھی ادھورا رہ گیا ہو۔ تہجد سے بڑی عشق کی کوئی دلیل نہیں۔ دعا اس چیز کو بھی تم تک کھینچ لاتی ہے جو تمہارے نصیب کا حصہ نہیں ہوتی۔ معجزے یقین کے دھاگے پر ٹکے ہوتے ہیں۔ سکون سے لے کر بے بسی تک کے سارے اختیارات صرف اللہ کے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ لکھا ہوا نصیب بدل نہیں سکتا، ایسا نہیں ہے کہ جو چھن گیا ہے وہ اب واپس نہیں مل سکتا۔ جو چیز اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، اگر 7 زمین اور 7 آسمانوں میں رہنے والے ہر شے ایڑی چوٹی کا زور بھی لگا دے، تب بھی تمہاری اور اس کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ اور جس کو اللہ نے تمہارے لیے نہیں لکھا، اس کو دعا کے علاوہ کائنات کی کوئی بھی چیز تم تک نہیں لا سکتی۔ جیسے حالات بدلتے ہیں ویسے ہی مقدر بھی بدلتا ہے، لیکن ہر چیز کے ہونے کو ایک مقرر وقت ہوتا ہے۔ تمہیں پورا حق ہے ان خوابوں کے لیے لڑنے کا جن کی تدبیر تمہیں نے دیکھی ہے، کیونکہ جب اللہ تمہارے دل میں کسی کا خیال پیدا کرتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ تم اسے مناؤ، اسے وہ چیز تمہیں دینے پر آمادہ کرو، بار بار جھولی پھیلاؤ، بار بار اسے پکارو تاکہ وہ کن فرما سکے اور تمہاری فرمائش پوری کر سکے۔ مانگنے کا حق اس نے تمہیں دیا ہے۔ جب اس نے سورہ آل عمران میں فرما دیا ہے کہ دعا پہاڑوں کو بھی ان کی جگہ سے سرکا سکتی ہے، تو قبولیت کا شک تو بنتا ہی نہیں۔ اللہ نے مقدر لکھنے کا اختیار تمہیں دیا ہے کہ چاہو تو دعا کا تسلسل بڑھا لو اور چاہو تو مایوس بیٹھ جاؤ۔ مت بھولو کہ تمہارا کام صرف التجا کرنا ہے، تدبیریں تو وہ خود لکھتا ہے۔ جب وہ کسی کام کا ہونے کا سوچ لیتا ہے تو وہ اس کام کے مکمل ہونے کا اشارہ کر دیتا ہے، بس پھر جو ممکن ہو اور جو ناممکن ہو سب ہو جاتا ہے۔